اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی ان کو ایک ساتھ ملا کر نہیں پڑھا جا سکتا، بلکہ حروف ہجا کی طرح علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ حروف خاص رموز ہیں، یعنی رموز رمز کی جمع ہے، اس کا مطلب اشارہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے معنی بتلائے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کے معنی نہیں بتلائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صرف وہی باتیں بتلائی ہیں جو ان کے ذہن میں آ سکتی ہیں، اور جن کے معلوم نہ ہونے سے امت کے کاموں میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، وہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے علوم بیان نہیں فرمائے، نہ وہ بیان کیے جا سکتے ہیں، نہ وہ کسی کتاب میں لکھے جا سکتے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف مقطعات کے معنی ہمیں اس وجہ سے نہیں بتائے کیونکہ وہ ہمیں سمجھ میں نہ آتے۔ اگر ان حروف کے معنی جاننے میں ہمارے لیے کوئی مصلحت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کے معنی ضرور بتلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائے، ہو سکتا ہے اسی میں ہی کوئی نہ کوئی مصلحت ہو۔ ہاں، ایک بات یہ ہے کہ حروف ہجا سے کلمات بنتے ہیں، حروف ہجا کے معنی بھی ہیں۔ عام طور پر لوگ حروف ہجا کے معنی کو نہیں جانتے، بس اتنا جانتے ہیں کہ ان سے کلمات بنتے ہیں۔ البتہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ ان کے معنی کو جانتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر کے آخر میں حروف مقطعات کے معنی بیان کیے۔ ہم یہاں پر موٹی سی دو باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر ایک، حروف مقطعات کے بعد ہر جگہ قرآن پاک کا تذکرہ آیا ہے، یعنی اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن کریم بھی انہی حروف ہجا سے مرکب ہے، اس کے کلمات بھی حروف مقطعات سے مرکب ہیں، پھر وہ معجزہ کیوں ہے؟ تم ایسا کلام کیوں نہیں بنا سکتے؟ سوچو، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں۔ دوسری بات، جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، ان صورتوں میں ایسے مضامین ہیں جن کی حقیقت، یعنی پوری حقیقت انسان نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، لیکن کلام کی اور نزول کی پوری حقیقت سمجھنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو اسی طرح جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، ان میں ایسے مضامین بیان کیے جاتے ہیں جن کی پوری حقیقت نہیں سمجھی جا سکتی۔ مثال کے طور پر اسی صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر قائم ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کیا ہم اس کی حقیقت سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہم اس جیسے مضامین میں اپنی عقل کے گھوڑے کو دوڑا ہی نہیں سکتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کا معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بعض لوگوں نے قیاس آرائیاں کی، ان کے معنی بیان کیے، لیکن جب قرآن نے ان کے معنی چھوڑ دیے تو ہمیں بھی ان کے معنی چھوڑنے پڑیں۔